بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفی وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم للرجال نصیب مما ترک الوالدان والاقربون وللنساء نصیب مما ترک الوالدان والاقربون مما قل منه او کثر نصیبا مفروضا صدق اللہ العظیم۔ میرے محترم بزرگوں دوستو، یہ سورہ نساء کی 7ویں آیت ہے جو آج کی تراویح میں پہلی رکعت میں پڑھی گئی۔ بزرگان محترم، اللہ تبارک و تعالی نے مجھے اور آپ کو جس دین متین سے وابستہ کیا ہے اور جو دین عطا فرمایا ہے وہ ایک کامل اور مکمل دین ہے۔ انسان کو اس کی پیدائش سے لے کر اس کی وفات تک، بلکہ اس کے وفات کے بعد بھی جتنی چیزیں وہ چھوڑ کر جاتا ہے اس سے متعلق کیا کیا احکامات ہیں، ان سب چیزوں کو اس دین نے بیان فرمایا۔ آدمی جب دنیا سے جاتا ہے تو جو چیزیں چھوڑ کر جاتا ہے اسے ترکہ کہتے ہیں۔ دنیا سے کوئی بھی آدمی رخصت ہو تو اس کے بعد جو اس کے رشتہ دار ہیں، عزیز و اقارب ہیں، اس کے وارث بنیں گے سوائے انبیاء کرام علیہم الصلاۃ کے۔ حضرات انبیاء کرام علیہم الصلاۃ جب اس دنیا سے پردہ فرما جاتے ہیں تو آپ کی کوئی دولت، ان کی کوئی دولت ان کی اولاد میں، ان کی نسل میں تقسیم نہیں ہوگی۔ حدیث پاک میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء انبیاء کے وارث ہیں۔ وَإِنَّ الْأَنْبِيَاءَ لَمْ يُوَرِّثُوا دِينَارًا وَلَا دِرْهَمًا۔ حضرات انبیاء کرام علیہم السلام دینار اور درہم کے وارث نہیں بناتے ہیں کسی کو، انما ورثوا العلم، وہ علم کے وارث بناتے ہیں، علم کا ترکہ چھوڑ کے جاتے ہیں۔ فمن اخذہ اخذ بحظ وافر، جو اسے جتنا زیادہ حاصل کر لے گا وہ اتنا زیادہ انبیاء کرام علیہ السلام کی میراث کو پانے والا ہوگا۔ شیعہ کا اس میں اختلاف ہے، وہ لوگ کہتے ہیں کہ انبیاء بھی چھوڑ کے جاتے ہیں، انبیاء کی وراثت بھی چلتی ہے۔ ان کی دلیل، وہ دلیل میں آیت کو پیش کرتے ہیں، وَوَرِثَ سُلَيْمَانُ دَاوُودَ۔ اس میں بتلایا گیا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام داؤد علیہ السلام کے وارث بنے تھے۔ اس کا جواب ہماری طرف سے یہ دیا جائے گا کہ حضرت داؤد علیہ السلام کے تقریباً 11 لڑکے تھے۔ وارث اگر بننا ہے تو سبھی کو بننا تھا، قرآن میں اور تاریخ میں کہیں اس کا تذکرہ نہیں ہے۔ ہاں، حضرت سلیمان علیہ السلام وارث بنے ہیں، حضرت داؤد کے، ان کے اموال کے، جائیداد کے نہیں، ان کے علوم و معارف کے، اس کے وارث بنے ہیں۔ الغرض دنیا سے جو بھی آدمی جاتا ہے، جو کچھ چھوڑ کر جاتا ہے، اس کے بعد والے اس کے وارث بنتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس زمانے میں اس دنیا میں تشریف لائے، اس وقت بہت ساری برائیاں دنیا میں جو موجود تھیں، ان میں سے ایک برائی یہ بھی تھی کہ لوگ، بڑا آدمی کوئی کچھ چھوڑ کر جاتا تو یہ کہتے تھے، عرب میں اس وقت یہ مشہور تھا کہ اپنے بڑوں کا وارث، اپنے بڑوں کے مال کا حقدار وہی بن سکتا ہے جو گھوڑے کی پیٹھ پر سوار ہو کر لڑنے کے قابل ہو اور مال غنیمت لے کر آنے کے قابل ہو، وہی وارث بنے گا، اپنے بڑوں کا وہی وارث بنے گا۔ اب جو اس کے قابل نہیں ہے اسے وراثت میں حق نہیں دیتے تھے۔ سیرت میں ایک واقعہ پیش آیا، حضرت اوس بن ثابت رضی اللہ عنہ ایک صحابی ہے، انصاری صحابی، ان کا انتقال ہوا۔
نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام باحیات تھے۔ ابو اوس بن ثابت انصاری کے دو چچیرے بھائی تھے، سوید اور عرفجہ۔ عرب کی دستور کے مطابق وہ لوگ آئے، اپنے چچیرے بھائی کے مال کو قبضہ کر لیا، جبکہ وہ اوس بن ثابت انصاری جو ہیں انہوں نے ان کے اپنے پیچھے بیوہ اور 3 اولاد کو چھوڑا۔ ان کی اہلیہ تھیں ان کے بعد، اور 3 اولاد، 2 بالغ بچیاں تھیں اور 1 نابالغ بچہ تھا۔ عرب کی دستور کے مطابق، عرب کے رواج اور رسم کے مطابق یہ لوگ مال کے مستحق نہیں ٹھہرے، اس لیے کہ ان میں سے کوئی بھی عورتیں ہیں یہ جنگ کرنے کے قابل نہیں، لڑکا ہے تبھی بچہ ہے۔ اس طریقے سے انہوں نے اپنے بھائی کے مال کو لے لیا۔ اب مقدمہ بیوہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مقدمہ لے کر کے پہنچی، یا رسول اللہ میرے ساتھ ایسا ظلم ہوا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ ابھی انتظار کرو، ابھی انتظار کرو یہاں تک کہ اللہ کا حکم آئے۔ اللہ نے ہمیں جو دین دیا ہے وہ ایسے ظلم کو برداشت نہیں کر سکتا ہے کبھی۔ چنانچہ اس وقت آیت نازل ہوئی، للرجال نصیب مما ترک الوالدان والاقربون وللنساء نصیب مما ترک الوالدان والاقربون مما قل منہ او کثر نصیبا مفروضا۔ مرد ہوں یا عورت دونوں کو اپنے والدین اور قریبی رشتہ داروں کا حصہ ضرور ملے گا، اور چاہے وہ چھوڑی جانے والی چیز تھوڑی ہو یا زیادہ، اور یہ اللہ کی طرف سے طے شدہ حصہ ہے، یہ دینا ہی پڑے گا۔ اس کے بعد آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے جو مال چھوڑ کر کے گئے تھے اوس بن ثابت انصاری، ان کے مال کو 8 حصوں میں تقسیم کیا۔ وراثت کے مسئلے کے مطابق اگر شوہر کا انتقال ہو جائے، بیوی اور اولاد رہے تو بیوی کو 8 میں سے 1 حصہ ملے گا اور باقی اولاد میں تقسیم ہوگا۔ تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ان کے مال کے 8 حصے فرمائے، 8واں حصہ بیوہ کو دیا، اور باقی جو مال تھا اسے آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے بچے کو 2 حصہ اور بچیوں کو 1 حصہ کر کے دے کر ختم فرمایا۔ یہ آپ نے امت کو اس بات کی تعلیم دی۔ اب جو بھی آدمی دنیا سے جاتا ہے، دنیا سے جانے والے کے لیے 2 چیزیں ضروری ہیں۔ دنیا سے آدمی کب جاتا ہے، کس حالت میں جاتا ہے، کسے معلوم ہے؟ تو کیا جواب ہے اس کا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب چاہے جا سکتا ہے، اس لیے ہمیشہ یہ 2 کام اس کے لیے ضروری ہیں۔ پہلا کام، اپنے بعد والوں کے لیے کچھ نہ کچھ چھوڑ کر کے جانا۔ ایسا نہ ہو کہ میں کمایا ہوں میں ہی ختم کر کے چلا جاؤں گا، یہ شریعت کا تقاضا نہیں ہے۔ شریعت اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ بڑا آدمی دنیا سے جائے تو اپنی آل اولاد کے لیے کچھ نہ کچھ چھوڑ کر کے جائے، یہی شریعت میں پسندیدہ ہے۔ اس کی دلیل ایک حدیث ہے۔ فتح مکہ کے موقع پر حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ بڑے درجے کے صحابی تھے، وہ کہتے ہیں میں اتنا بیمار ہوا، بار بار مجھے شبہ ہونے لگا کہ اب میں مر جاؤں گا۔ چنانچہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچا کہ یا رسول اللہ مجھے اب میری موت سامنے نظر آ رہی ہے، اس لیے میں چاہتا ہوں، میرے پاس بہت ساری دولت پڑی ہے اور میری ایک ہی بچی ہے، کوئی میرا وارث نہیں ہے، اس لیے میں چاہتا ہوں کہ میں سارا مال اللہ کے راستے میں خرچ کر کے چلے جاؤں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، اس کی تمہیں اجازت نہیں۔ انہوں نے تھوڑی دیر کے بعد پھر فرمایا کہ یا رسول اللہ آدھا مال میں اللہ کے راستے میں لوٹا کر کے چلا جاتا ہوں۔ آپ نے فرمایا نہیں، اس کی بھی اجازت نہیں۔ پھر انہوں نے تیسری مرتبہ پیشکش کی کہ یا رسول اللہ میں 1/3 مال 1/3 مال اللہ کے راستے میں خرچ کر کے چلا جاتا ہوں، اس کی وصیت کر دیتا ہوں کہ میرے بعد 3 میں سے 1 حصہ مال اللہ کے راستے میں خرچ کر دیا جائے۔ تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا ہاں 1/3 مال کی تمہیں اجازت ہے اور یہ بہت ہے، اس سے زیادہ کی ہرگز اجازت نہیں۔ تو یہ شریعت ہمیں سکھاتی ہے کہ آدمی دنیا سے جائے تو اپنی اولاد کے لیے، اپنے بعد والوں کے لیے کچھ نہ کچھ چھوڑ کر کے جائے۔ ایسا نہ ہو کہ خود کمایا،
خود اسے استعمال کیا اور خود جاتے جاتے سارا خزانہ خالی کر کے چلا گیا، یہ شریعت کا مقتضا نہیں۔ دوسری بات جو دنیا سے جانے سے پہلے ہمیں کر لینا چاہیے وہ وصیت ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی بڑی تاکید فرمائی ہے۔ آپ نے فرمایا من مات علی وصیت، جو آدمی وصیت لکھ کر کے اس دنیا سے جائے گا، مات علی سبیل و سنت، وہ اللہ کے راستے میں، صحیح راستے میں مرنے والا ہوگا، سنت کے راستے پر مرنے ہوگا۔ مات علی تقی و شہادت، تقوی کی زندگی اس نے گزاری اور سب کے سامنے اس کی زندگی صاف تھی۔ ومات مغفورا او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، اور وہ بخشائے دنیا سے جائے گا۔ اس لیے ہر آدمی کو وصیت لکھ کر کے تیار رکھنی چاہیے۔ وصیت میں کیا لکھنا ہے؟ وصیت میں سب سے پہلے حقوق العباد لکھنا ہے کہ میرے سے متعلق اللہ کے بندوں کا کیا کیا حق ہے، مجھے کیا کیا کس کس کو دینا ہے، میں کتنے لوگوں کو کیا کیا باقی ہوں، اس کا سب سے پہلے اس کی لسٹ تیار کرنی ہے۔ دوسرے نمبر پر حقوق العباد، مجھ سے کیا کیا عبادتیں متعلق ہیں، میرے اوپر کتنا نماز فرض ہے، کتنی فرض نمازیں میرے اوپر باقی ہیں، کتنے روزے میرے اوپر باقی ہیں، کتنا زکوٰۃ باقی ہے، یہ کتنے حقوق میرے اوپر باقی ہیں۔ اس کے بعد وصیت، آپ کسی کے سلسلے میں کچھ دینا چاہتے ہیں، اپنی آخرت کے لیے آپ کچھ کر کے جانا چاہتے ہیں، تو اس میں اپنے مال کی تہائی حصے میں وصیت لکھ کر کے رکھیں۔ ہر آدمی کے لیے اولین فرصت میں یہ کام کرنا ہے۔ ہم میں سے ہر ایک کے لیے ضروری ہے کہ ہم وصیت نامہ تیار کریں۔ تو دو کام ہر آدمی کو کرنا ہے۔ اب دنیا سے آدمی چلا گیا تو جو مال چھوڑ کر کے جائے گا اس کے مال میں 4 حقوق متعلق ہوں گے۔ سب سے پہلا حق، اس کا جتنا مال وہ چھوڑ کے گیا ہے، سب سے پہلے اس کے مال میں سے تجہیز و تکفین کیا جائے گا، یعنی جنازے کی تیاری کی جائے گی، اس کے لیے کفن خریدا جائے گا، قبر کھدائی کا جو خرچ آتا ہے وہ پورا کیا جائے گا، اور اس میں نہ زیادہ اسراف کیا جائے گا نہ کنجوسی کی جائے گی۔ درمیان اعتبار سے وہ جس طریقے کا اس کا لائف سٹائل تھا اسی کے اعتبار سے ہم لوگ اس کا بندوبست کریں گے، اس کے پیسے میں سے۔ اور اب جو مال باقی ہے اس میں سب سے پہلے قرض ادا کیا جائے گا۔ اگر قرضے میں سارا کا سارا مال ہی خرچ ہو جائے تو سارا مال ہی دے دینا پڑے گا، وارثین کو کچھ بھی نہیں ملے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرض چھوڑ کر جانے والے پر بڑی وعیدیں سنائی ہیں۔ ایک صحابی تھے حضرت سعد ابن اطول، ایک صحابی تھے، ان کے بھائی کا انتقال ہوا، وہ 300 درہم چھوڑ کے گئے۔ سعد ابن اطول کے بھائی 300 درہم چھوڑ کر کے دنیا سے گئے۔ ان کی اولاد تھی، ان کی بیوہ تھی۔ ان کے بھائی سعد ابن اطول نے کیا کیا، اس پیسے کو لے کر کے ان کے بچوں کو دینا چاہا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع وہاں پہنچی اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ بتلایا گیا کہ سعد ابن اطول کا بھائی قرضدار ہے، اس کے اوپر بہت سارا قرضہ ہے، اب یہ لوگ اس کے ترکے کو تقسیم کرنا چاہتے ہیں۔ آپ نے بلایا، انہیں فرمایا کہ تمہارا بھائی قرضے کی وجہ سے روک دیا گیا ہے، ابھی اس کے سلسلے میں اللہ نے کوئی فیصلہ نہیں فرمایا، اگر تم نے اس کا قرضہ ادا کیا تو وہ جنت میں جائے گا، نہیں تو تمہارا بھائی جہنم میں جائے گا، اب تم فیصلہ کر لو کیا کرنا ہے۔ تو پھر سعد بن اطول نے اپنے بھائی کے قرضے کو چکایا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے قرض کے بارے میں اتنی سخت بات فرمائی، ایک حدیث میں آیا ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اگر کوئی اللہ کا بندہ اللہ کے راستے میں شہید کر دیا گیا، اللہ کے جہاد میں گیا اور اس کی گردن مار دی گئی اور وہ قتل ہوا، شہادت سے بڑھ کر کوئی رتبہ نہیں اللہ کے ہاں، شہید ہو کر کے دنیا سے گیا، لیکن شہید ہو کر کے دنیا سے گیا، اللہ نے پھر ایک موقع دیا اسے دنیا میں آنے کی، پھر وہ اللہ کے راستے میں جہاد کرنے کے لیے گیا، پھر شہادت ہوئی، پھر اللہ نے موقع دیا، اگر ولو بالفرض ایسا ہوتا رہا، 3 مرتبہ اس کی شہادت ہوئی، لیکن وہ اپنے ذمے قرض لگ کر کے چلا گیا تو وہ ہرگز جنت میں داخل نہیں کیا جائے گا۔ حدیث میں یہ بات موجود ہے۔ اس لیے قرض کے سلسلے میں ہمیں بہت زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے۔
اور سب سے پہلے مرنے والے کے قرضے کو ہمیں پوچھنا چاہیے۔ ہم لوگ اعلان کر دیتے ہیں جنازے میں ابا کے متعلق جو خود ابا کی طرف سے جو باتیں ہو گئیں اسے معاف کر دیا جائے، اور جو کچھ حقوق ہیں ان کو میں اس کا ذمہ دار ہوں۔ بعد میں کوئی ذمہ دار کوئی آدمی پہنچتا ہے تو اس کے ساتھ روکھا معاملہ کرتے ہیں اور چلا جاتا ہے، اور اسی حقوق کو لے کر یہ آدمی دنیا سے چلا جاتا ہے۔ اس نے ساری زندگی اپنی اولاد کے لیے محنتیں کی لیکن اپنی آخرت کو اجاڑ لی۔ ایسا ہرگز نہیں ہونا چاہیے۔ تو دوسرا حق آدمی کا قرض اس کا ادا کیا جائے گا۔ قرضے میں اس کی عورت کا مہر بھی ہے، اس کے حقوق واجبہ میں آدمی، ہم لوگ نکاح کے رجسٹر میں نکاح کی مجلس میں لکھا دیتے ہیں کہ اتنا مہر پر نکاح ہو گیا، زندگی بھر کبھی دینے کی نوبت نہیں آتی، مرنے کے بعد عورت کو پکڑ کے لے آتے ہیں، میت کے سامنے کھڑا دیتے ہیں، زبردستی اس کی زبان سے کہلوا دیتے ہیں کہہ دے معاف کر دی میں، اور وہ مرتی کیا نہ کرتی وہ کہہ دیتی ہے بیچاری۔ یہ بالکل ظلم ہے اور یہ صحیح طریقہ نہیں ہے۔ اسلامی طریقہ یہ ہے کہ ہم اپنی زندگی میں اگر آج تک ہم نے اپنا مہر ادا نہیں کیا تو اولین فرصت میں اپنا مہر ادا کرنے کی کوشش کریں۔ ہم دیکھیں ہماری رجسٹروں میں کیا مہر لکھا ہوا ہے، جو مہر متعین ہے اور زمانہ گزرنے کے بعد اس کی چھوٹی مقدار ہو جاتی ہے، اور الحمدللہ وہ مقدار ہماری جیبوں میں ہی پڑی رہے گی، اسے ادا کر دی چھٹی ہو گئی، ایک بڑا حق ہمارے اوپر سے ادا ہو گیا۔ تو یہ کہ حقوق واجبہ پہلے ادا کیے جائیں گے۔ اولین پہلے فرصت میں اس کی مال میں سے تجہیز و تکفین کی جائے گی، دوسرے اس کے قرض کو ادا کیا جائے گا، تیسرے نمبر پر اس نے جو وصیت کی تھی اس نے وصیت کی تھی کہ فلاں مدرسے کو اتنا دیا جائے، فلاں میرے رشتہ داروں میں سے اس کو اتنا جائے، جو کچھ اس نے وصیت کی ہے اس وصیت کو قرض ادا کرنے کے بعد جتنا مال بچا ہے اس مال میں سے 3 میں سے ایک حصے میں اس کی وصیت نافذ ہوگی۔ اگر اس نے وصیت کی کہ میرے قرض ادا کرنے کے بعد میرا سارا مال غریبوں میں صدقہ کر دیا جائے، یتیم خانے میں اکاؤنٹ میں ڈال دیا جائے، اس کی بات کو قبول نہیں کی جائے گی، صرف 1/3 میں اس کی وصیت نافذ ہوگی۔ اب جو مال بچا ہے باقی ان سے وہ وارثین میں تقسیم ہوگا۔ وارثین میں کیسے تقسیم ہوگا؟ بڑی تفصیلات ہیں۔ آدمی کے انتقال کے بعد اس کے جو قریبی رشتہ دار ہوتے ہیں سب سے پہلے اولین وہ مستحق بنتے ہیں۔ 2 چیزیں، ایک چیز ہے جس کی وجہ سے آدمی وارث اپنے بڑے کے ترکے میں حصہ دار نہیں بن سکتا۔ پہلی چیز اختلاف دین، موانع ارث کہتے ہیں اسے۔ پہلی چیز اختلاف دین، مرنے والے کا دین الگ ہے، وارث کا دین الگ ہے، مورث کا دین الگ ہے، وارث کا دین الگ ہے۔ یعنی خدا نخواستہ باپ کافر ہے بیٹا مسلمان ہے تو باپ کے ترکے میں سے بیٹے کو کچھ نہیں ملے گا، یا بیٹا مسلمان ہے باپ مسلمان ہے بیٹا مرتد ہو گیا العیاذ باللہ، قادیانی ہو گیا یا کافر ہو گیا یا اپنے دین اسلام سے پھر گیا دوسرے دین میں چلا گیا تو اسے بھی باپ کے ترکے میں سے اسے بھی حصہ نہیں دیا جائے گا، اختلاف دین۔ دوسرا وارث کا قاتل، باپ کے پاس بہت سارا مال پڑا ہے، بہت سارا جائیداد ہے، بوڑھا نہ خود فائدہ اٹھاتا ہے نہ فائدہ اٹھانے کے لیے دیتا ہے، اب خزانے کا اژدھا بن کر کے اس پہ بیٹھا ہوا ہے، مرتا بھی نہیں ہے، تو وارثین نے اگر یہ ہیلا کیا کہ کچھ دے کر کے اپنے مورث کو مرا دیا، قتل کر دیا، تو وارثین اس کے اللہ نے سزا مقرر کی ہے کہ مرنے والے کے پیسے میں سے ایک بھی پیسہ اسے نہیں ملے گا۔ مورث کا قاتل اپنے بڑے کا جس کی جائیداد چھوڑ کے گیا ہے، باپ ہے چچا ہے کوئی بھی ہے، اس کے قتل کرنے والے کو بھی اگرچہ وہ حصے دار میں سے ایک حصے دار ہو اسے بھی حق نہیں دیا جائے گا، وہ بھی محروم ہوگا۔ تو یہ مختصر سی تفصیلات ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وراثت کے سلسلے میں بڑی تاکیدیں فرمائی ہیں، ہم میں سے ہر ایک کو اس کا خیال رکھنا چاہیے۔ مرنے والے کی ہر چیز میں وراثت چلے گی۔ ہم لوگ سمجھتے ہیں ابا انتقال کر گئے، امی انتقال کر گئیں، ابا کے بعد امی ہے اس لیے ہم لوگ اسے گھر تقسیم نہیں کر سکتے، جب تک امی ہے پوچھتے ہیں لوگ ابا انتقال ہو گئے کیا ہوا تمہارے گھر کی تقسیم نہیں ہوئی، لوگ بولتے ہیں نہیں ابھی امی ہے نا ان کی بات کریں گے۔ یہ بالکل جائز نہیں ہے، حرام ہے اس طریقے سے زندگی گزارنا
کہ ایک ایک اینٹ میں سبھی کا حق متعلق ہو گیا۔ امی کا حصہ ٹھیک ہے، امی کا حصہ بھی ہے اس میں، امی کا 8واں حصہ ہے، بھائیوں کا حصہ ہے، بہنوں کا حصہ ہے، بھائیوں کی بچیاں بڑی بڑی ہو گئی ہیں، ان کی شادیوں کا مسئلہ ہے، بھائی قرضوں کے بوجھ تلے دبتا جا رہا ہے، لیکن معاشرے کا ظلم ہے کہ تقسیم کر کے، وراثت تقسیم کر کے بھائی کے حصے کو دے کر اسے خوشحال زندگی گزارنے کے لیے نہیں دیا جا رہا ہے۔ یہ بالکل غلط ہے۔ باپ کے انتقال کے بعد سب سے بہترین طریقہ یہ ہے کہ جنازہ اٹھنے سے پہلے ہی ورثہ تقسیم کر دیا جائے۔ اگر یہ دل گوارا نہ کرے تو 3 دن سے پہلے تقسیم کر دیا جائے۔ ہم نے علماء کرام نے مل کر کے ایک علاقے کا دورہ کیا، بھٹکل کا، وہاں کے بارے میں سننے کو ملا کہ بہت زیادہ جو پریشانیاں آتی ہیں جماعتوں میں، جو مسائل، جو آپسی اختلافات کے مسائل جو پہنچتے ہیں، وہ 2 ہی باتوں کو لے کر کے، ایک ہے شادی کے آپس کے، زوجین کے آپس کے مسائل، اور ایک ہے وراثت کے مسائل۔ تو ان لوگوں نے 2 کام ان لوگوں نے کیا، ایک نکاح نئے جوڑوں کے لیے کاؤنسلنگ کا نظم، اور دوسرا کام جو بھی انتقال کر جائے 3 دن کے اندر علماء کی ٹیم وہاں پہنچے گی اور پوری رات وہاں بیٹھ کر کے ان کی جائیداد کو تقسیم کر کے آ جائے گی، اور جب تک تقسیم کریں گی تب تک ان کے گھر کا پانی تک نہیں پئیں گے، یہ لوگ اپنے ساتھ ساری چیزیں لے کر جائیں گے۔ اس کی وجہ سے کیا ہوگا، سارے جھگڑے رگڑے ختم ہو جائیں گے۔ اس لیے ہمیں سبھی کے لیے بہتر ہے کہ اپنے بڑوں کے انتقال پر اپنے بڑوں کی جائیداد کو اولین فرصت میں تقسیم کر دینا ہے۔ اس کا ایک اینٹ پر سبھی کا حق متعین ہے۔ کیا ہوتا ہے تو فلاں کے لیے گھر ہے، فلاں کے لیے گھر ہے، چھوٹا بھائی ہے، یہی والدین کو دیکھتا رہا، اس لیے وہی اس کا حقدار ہے، جب تک وہ رہے اس کے بعد دیکھیں گے۔ یہ بالکل جائز نہیں ہے، ایک دوسرے کے مال پر قبضہ کرنے کی طرح ہے، ناجائز قبضہ ہے۔ اس لیے ان سب چیزوں سے بچنے کی ضرورت ہے۔ مرنے کے بعد ہم نے اپنی زندگی میں چاہے جو کچھ دیا ہو اپنے بڑوں کو، آپ نے اپنی والدہ کو، مثلا میں نے اپنی والدہ کے لیے سونے کی بنگڑیاں دلوائیں، اب کل دلوائی، رات دلوائی، صبح کو والدہ کا انتقال ہو گیا، اب جو چیزیں ہم نے اپنی زندگی میں اپنے بڑوں کے لیے کر دی وہ ان کا ہے۔ جو ہم نے جو چوڑیاں پہنائی، سونے کی بنگڑی پہنائی، اس پر بھی تو وراثت تقسیم ہوگی۔ چاہے وہ تمہارا بچہ سوچتا ہے کہ باپ والدین جس گھر میں تھے سارا گھر میں نے ہی سارا ریپیئرنگ کیا، گھر میں نے ہی بنایا، جو چاہے آپ کر لو، وہ سب آپ کے آخرت کے کھاتے میں ہے۔ دنیا میں آپ کے والدین کے بعد جو جائیداد ان کے نام پر ہے، سب میں سبھی کا حصہ ہوگا، آپ کا اس میں الگ سے تنہا کوئی حق نہیں۔ اور مرنے کے بعد ساری چیزیں تقسیم ہوں گی، گھر بھی تقسیم ہوگا، باپ کی لنگی بھی تقسیم ہوگی، اس کی ٹوپی بھی تقسیم ہوگی، ساری چیزیں تقسیم ہوگی۔ ساری چیزوں کو لا کر رکھنا ہے اور برابر جتنے حصے شریعت نے بتنا ہے اس کے برابر تقسیم کرنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں مکمل شریعت پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔